السلام علیکم۔ ہسٹری ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سیدہ صدف بخاری۔ آج میں آپ کو اصحاب کہف کے قصے کے بارے میں بتاؤں گی۔ چند نوجوان ایک بادشاہ دقیانوس کے زمانے میں تھے۔ بادشاہ بت پرست تھا اور جبر و اکراه کے ذریعے بت پرستی کی اشاعت کرتا تھا۔ ان نوجوانوں نے سچا دین قبول کر لیا۔ ان نوجوانوں کا تعلق اونچے گھرانوں اور عمائدین سلطنت سے تھا۔ حق تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ نوجوان اصحاب کہف تھے۔ یہ واقعہ پہلی صدی عیسوی کا ہے۔ قص کے ان نوجوانوں کو شاہی دربار میں طلب کیا گیا۔ ان نوجوانوں نے بے جھجک بغیر کسی خوف و ہراس کے بادشاہ کے روبرو اپنے ایمان کا اعلان کر دیا اور اپنی ایمانی جرات سے لوگوں کو حیرت زدہ کر دیا۔ ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ دربار میں بادشاہ کے روبرو جواب دہی یا دعوت دین کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے اپنے پروردگار سے یوں دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار ہے۔ ہم تجھ کو چھوڑ کر کسی غیر کی بندگی نہ کریں گے، اور اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم بہت بیجا بات کرنے والے ہوں گے۔ یہ ہماری قوم جو معبود حقیقی کو چھوڑ کر دوسرے فرضی معبودوں کو اختیار کیے ہوئے ہے، یہ ان کے معبود حقیقی ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتی؟ لہٰذا اس سے بڑا ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ پر بہتان باندھے۔ نوجوانوں کی یہ بات سن کر بادشاہ کو ان کی نوجوانی پر کچھ رحم آیا اور کچھ دیگر مشاغل مانے ہوئے، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ عمائدین سلطنت اور بڑے گھرانوں کے چشم و چراغ تھے، اس لیے یکلخت ان پر ہاتھ ڈالنا مصلحت کے خلاف تھا۔ اس لیے ان کو چند روز کی مہلت دے دی گئی تاکہ وہ اپنے معاملے میں غور کر لیں۔ ادھر یہ نوجوان دربار سے نکل کر مشورے کے لیے بیٹھ گئے اور یہ طے کیا کہ اب اس شہر میں قیام خطرے سے خالی نہیں۔ مناسب یہ ہے کہ کسی غار میں روپوش ہو جائیں اور واپسی کے لیے کسی مناسب وقت کا انتظار کریں۔ یہ لوگ غار کے اندر ایک کشادہ جگہ میں پہنچ کر لیٹ گئے۔ اس غار کی جائے وقوع اس طرح سے تھی کہ روزانہ سورج مشرق سے نکلتا اور مغرب میں چھپ جاتا، لیکن اس کی دھوپ ان پر نہیں پڑتی تھی۔ جب سورج نکل کر چڑھتا تھا اور دھوپ پھیلتی تھی تو غار کی داہنی جانب سے اس طرح پھٹی ہوئی رہ جاتی کہ اس کے دروازے تک نہ پہنچتی تھی، اور جب سورج چھپنے لگتا تو اس وقت جو تھوڑی بہت دھوپ ہوتی وہ غار کی بائیں جانب رہ جاتی، یعنی اس وقت بھی دروازے پر دھوپ نہ پڑتی۔ وہ لوگ غار میں ایک بہت بڑی مدت تک سوتے رہے اور ان کے جسم زمین سے لگے ہوئے تھے، لہٰذا زمین کے اثر سے محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بدل دیتا تھا۔ ان کو سال میں ایک مرتبہ ایک جانب سے دوسری جانب پلٹ دیا جاتا۔ سورہ کہف کی 25ویں آیت میں غار میں سونے کی مدت 309 سال بتائی جاتی ہے۔ 3 ایسے ادوار گزرے ہیں جب فارسیوں اور قدوسیوں صدیقیوں کے علاوہ یہودی قوم کی حالت زار ناگفتہ بات تھی۔ انہی ادوار کے متعلق قیاس کیا جاتا ہے کہ کہ اصحاب کہف ان ادوار میں سے کسی ایک سے ہو سکتے ہیں۔ پہلا دور یسوع مسیح اور مقدس اسٹیفن کے فوراً بعد کا دور، یعنی 34 عیسوی سے آگے والا، جب یہودی مذہبی افسر شاہی یسوع مسیح کی مبینہ مصلوبیت اسٹیفن اور جیمز کی سنگساری کے بعد بہت مضبوط تھی۔ دوسرا دور یہودیوں کی بغاوت ثانیہ، جو مسادہ میں ان کی فیصلہ کن شکست سن 74 عیسوی پر اختتام پذیر ہوئی، سے آگے کا ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا دور یہودیوں کی بغاوت ثالثہ وقوع پذیر سن 134 عیسوی کے بعد کا ہو سکتا ہے، جو دوبارہ یہود کی المناک شکست پر مرتکز ہوا۔ قرآن کے مطابق ان کا نیند کا وقت تقریباً 309 سال ہے۔ یہ نوجوان حضرت عیسیٰ کے رفع آسمانی 34 عیسوی کے فوراً بعد کے زمانے میں غار میں پناہ گزین ہوئے، اور جب یہ نوجوان بیدار ہوئے تو 339 عیسوی سے 400 کے درمیان کا عرصہ ہوگا۔ جس بادشاہ کے عہد میں اصحاب کہف شہر سے نکلے تھے، اس کا نام دقیانوس تھا۔ وہ ظالم اور مشرک تھا۔ وہ مر چکا تھا اور اس پر صدیاں گزر گئیں،
اور جس زمانے میں اصحاب کہف بیدار ہوئے، شہر پر اہل حق کا قبضہ تھا اور ان کا بادشاہ ایک نیک صالح آدمی تھا جس کا نام بیدوسیس تھا۔ قیامت کے بارے میں اور مردوں کو زندہ ہونے کے بارے میں شدید اختلاف چل رہا تھا۔ ایک فرقہ اس بات کا قطعاً منکر تھا کہ جسم کے گلنے، سڑنے اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ بادشاہ ان گمراہ لوگوں کے بارے میں بہت فکر مند تھا کہ کس طرح ان کے شکوک و شبہات دور کیے جائیں، اور جب کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو اس نے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر اور راکھ کے ڈھیر پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ التجا کی، خدایا آپ ہی کوئی ایسی صورت پیدا فرمائیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ درست ہو جائے اور یہ راہ راست پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ اصحاب کہف بیدار ہوئے۔ بیدار ہونے کے بعد ان میں یہ بحث چھڑ گئی کہ ہم کتنی مدت سوئے۔ کوئی کہتا تھا کہ 1 دن سوئے ہوں گے، دوسرا کہتا تھا کہ 1 دن سے بھی کم سوئے ہوں گے۔ بحث نے جب طول پکڑا تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ آپس میں فضول بحث کو چھوڑو اور کام کی بات کرو، بھوک لگ رہی ہے، لہٰذا کچھ کھانے پینے کی بات کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک شخص کو جس کا نام تملیخہ بتایا جاتا ہے بازار میں کھانا لانے کے لیے بھیج دیا اور یہ تاکید کر دی کہ ہوشیاری اور بیدار مغزی سے کام لے اور کسی کو ہماری خبر نہ ہونے دے، اور اس بات کا بھی خیال رکھے کہ کھانا حلال اور پاکیزہ ہو، اس لیے کہ اہل شہر کی اکثریت بت پرستوں کی ہے، ایسا نہ ہو کہ غیر شرعی طور پر ذبح کیا ہو۔ چنانچہ تملیخہ نے ایک دکان سے کھانا خرید کر 300 سال پہلے کا سکہ نکال کر دکاندار کو دیا تو دکاندار حیران رہ گیا، یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ بازار کے دیگر دکانداروں کو بھی دکھلایا، سب نے یہ کہا کہ اس شخص کو کہیں سے پرانا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ اس شخص نے انکار کیا کہ مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا بلکہ یہ روپیہ میرا ہے۔ بات بڑھ گئی، بازار والوں نے اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نیک صالح اور اللہ والا تھا اور اس نے سلطنت کے خزانے میں وہ تختی بھی دیکھی تھی کہ جس میں اصحاب کہف کے نام اور ان کے فرار ہونے کا واقعہ لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اس تختی کی روشنی میں حالات کی تحقیق کی تو اس کو اطمینان ہو گیا کہ یہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے ملا دے جو قیانوس کے زمانے میں اپنے ایمان بچا کر بھاگے تھے۔ بادشاہ اس سے بہت خوش ہوا اور کہا، شاید اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی ہے۔ بادشاہ نے اس شخص سے کہا کہ ہم کو اس غار میں لے چلو جہاں سے تم آئے ہو۔ بادشاہ ایک بڑے مجمع کے ساتھ غار پر پہنچا اور جب غار قریب آیا تو تملیخہ نے کہا کہ آپ ذرا ٹھہر جائیں، میں جا کر اپنے ساتھیوں کو حقیقت حال سے باخبر کر دوں تاکہ وہ گھبرا نہ جائیں۔ تملیخہ نے غار میں جا کر ساتھیوں کو تمام حالات سنائے کہ اب بادشاہ مسلمان ہے اور قوم بھی مسلمان ہے، وہ سب ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ اصحاب کہف اس خبر سے بہت خوش ہوئے اور بادشاہ کا استقبال کیا، پھر وہ اپنے غار میں واپس چلے گئے۔ اکثر روایات میں یہ ہے کہ جس وقت اس ساتھی نے غار میں پہنچ کر باقی حضرات کو یہ پورا واقعہ سنایا، اس وقت سب کی وفات ہو گئی، بادشاہ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ملاقات کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ اور اہل شہر سے کہا کہ اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، اور غار کے اندر چلے گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی۔ بہرحال اہل شہر کے سامنے قدرت الہی کا یہ عجیب واقعہ ظاہر ہو گیا تو سب کو یقین ہو گیا کہ جس ذات کی قدرت میں داخل ہے کہ 300 سال تک انسانوں کو بغیر غذا اور دیگر سامان زندگی کے رکھ سکتا ہے اور طویل عرصے تک سلانے کے بعد پھر صحیح سالم، قوی اور تندرست اٹھا سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کو ماں اجسام کے زندہ کر دے۔ اس واقعے سے ان کے انکار کا سبب دور ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد شہر والے اصحاب کہف کی بزرگی اور تقدس کے قائل ہو گئے۔ یقیناً آپ کو یہ کہانی سن کے بہت مزہ آیا ہوگا، اور اس طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ
میں دوبارہ حاضر ہوں گی. ابھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.